محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ الجعفی الیمانی رضی اللہ تعالی عنہم نفعنا بعلومہم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا۔ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دیا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا اور ذلیل کبھی نہیں کرے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اس لیے کہ آپ کے اندر اچھی اچھی صفات پائی جاتی ہیں۔ ان صفات کو 5 قسم کی صفات ہیں جن کو گنتی کراتی ہے۔ انک لتصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کا مطلب اپنے رشتہ دار، اپنے اعزاء اقربا کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کی خبر گیری کرتے ہیں، دکھ سکھ میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، تو آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یہ بہت اونچے درجہ کی صفت ہے صلہ رحمی کرنا۔ نمبر 2، تحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ لوگوں کا بوجھ اٹھانا یہ حصی بھی ہو سکتا ہے اور معنوی بھی ہو سکتا ہے۔ حصی بوجھ اٹھانے کا مطلب کہ کوئی آدمی کہیں پہ جا رہا ہے، اس کے پاس میں سامان بھاری ہے تو آپ اس کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا کر اس کو منزل تک پہنچا دیتے ہیں، یا بوجھ اٹھاتے ہیں دوسروں آدمیوں کے۔ ٹرین میں، گاڑی میں، سواری پر بیٹھنے میں دوسروں کا بوجھ اٹھا کر کے آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں، اس کی سہائیجو کر دیتے ہیں۔ تو دوسروں کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، اس کا سہائیجو کرتے ہیں۔ وہ مشہور قصہ ہے جو روایت میں تو مجھے نہیں ملا، لیکن عام طور پر لوگوں کی زبان پر مشہور ہے۔ ایک بڑھیا کا واقعہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار ہو کر گھر چھوڑ کر کے بھاگ کر کے جا رہی تھی کہ دور چلے جاتے ہیں، نہ محمد کو دیکھیں گے اور نہ محمد ہم کو دیکھیں گے، اپنے کفر کو بچانے کے لیے دور جا رہی تھی۔ راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ آپ نے پوچھا ماں کہاں جا رہی ہو؟ کہا نہیں ہم جا رہے ہیں یہاں سے نکل کر کے مکہ سے، یہاں ایک آدمی پیدا ہوا اور وہ لوگوں کو اپنے باپ دادا کے دین کو برا بھلا کہتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہتا ہے، اس لیے ہم یہاں سے بھاگ کے جا رہے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پہچانا نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ مائی آپ کا بوجھ گٹھری بیڈنگ بھاری ہے، لائیے میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر اس کا سامان اٹھایا اور جہاں جانے والی تھی اس کے منزل پر لے جا کے اس کو پہنچایا۔ پہنچا کے جب مزدوری دینے لگی تو حضور نے فرمایا کہ مجھے کوئی مزدوری نہیں چاہیے ماں۔ پھر اس عورت نے پوچھا کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا وہ میرا نام ہی محمد ہے، جن کو راستہ بھر آپ گالی دیتے ہوئے آئی وہ میں ہی محمد ہوں۔ وہ بڑھیا عورت نے کہا کہ بیٹا اگر تو ہی محمد ہے تو تیری عادت خصلت اتنی اچھی ہے، ہاتھ بڑھاؤ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ پھر وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ یہ قصہ ایک مشہور ہے، لیکن روایت میں نے تلاش نہیں کیا اور مجھے ملا بھی نہیں روایت کے اندر۔ بہرحال تو حصی بوجھ اٹھانا، ظاہری بوجھ اٹھانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، تحمل الکل۔ دوسرا ہے کہ معنوی بوجھ اٹھانا۔ معنوی بوجھ کا مطلب یہ کہ اگر کوئی آدمی مر گیا اور اس نے یتیم بچے کو چھوڑا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس یتیم بچے کی پرورش اپنی ذمہ لے لیتے تھے، اس کا بوجھ اپنے اوپر لے لیتے تھے کہ میں اس یتیم بچے کی پرورش کروں گا، یہ مانوی بوجھ ہے۔ اسی طریقے سے کسی آدمی پر اگر قرض ہے اور وہ قرض دے نہیں پا رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قرض کا بوجھ اپنے اوپر لے لیتے تھے اور اس کے قرض چاہنے والے کو بتلاتے کہ اس کا رین، اس کا قرض میں ادا کروں گا۔ تو یہ آپ کی صفت تھی، آپ کی اچھی خصلت تھی، تحمل الکلہ، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، حصی بوجھ بھی اٹھاتے تھے، اب مانوی بوجھ بھی اٹھاتے تھے۔ یہ بہت اونچے درجے کا اخلاق ہے، اونچے درجے کی صفات میں سے۔ تیسری صفت بیان کیا تکسب المعدوم، اس کو تکسب باب افعال سے بھی پڑھا گیا ہے اور باب ضرب یضرب سے مجرد سے بھی ہے تکسب، دونوں کے اندر اس کو معروف پڑھا گیا ہے اور یہ لازم ہے۔ اور دوسرا قول یہ کہ یہ متعدی بھی ہے۔ اگر متعدی ہو تو اس کا معنی ہوگا تکسب المعدوم، آپ معدوم کو کماتے ہیں، معدوم کو کماتے ہیں۔ جو لوگ معدوم سے مراد معدوم المال، جس کے پاس مال نہیں ہے، غریب ہے، محتاج ہے، بے سہارا ہے، تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں اپنے پاس سے لے کر کے اور کسی طریقے سے اس غریب کی مدد کرتے ہیں جس کے پاس مال نہیں۔ اور اگر اس کو مجہول پڑھا جائے، سمجھ میں آیا نا، تو اب معنی کیا ہوگا؟ یہ نہیں، اس کو اگر لازم پڑھا جائے تو اب مطلب یہ ہوگا کہ آپ معدوم کو کماتے ہیں، اپنے پاس سے معدوم کو مال ادا کرتے ہیں، جو معدوم المال غریب محتاج ہیں ان کو دیتے ہیں۔ اب متعدی کی صورت میں جو میں نے پہلے مطلب بتلایا وہ دوسرا مطلب کہ معدوم کو کمواتے ہیں، آپ معدوم کو آپ کمواتے ہیں، مطلب یہ کہ جو غریب آدمی ہیں اور اس کی مدد کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو دوسرے آدمی سے کہہ کر چندہ کر کے مانگ کر کے پھر اس کو لے جا کر کے دیتے ہیں۔ یہ دونوں مطلب ہے اس کا کہ غریبوں کی مدد اپنے پاس سے بھی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے لے کر کے بھی ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ تیسری صفت آپ کی ہو گئی، صلہ رحمی کرنا، بوجھ اٹھانا اور غریبوں کی مدد کرنا۔ چوتھی صفت ہے تقری ضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں جب مہمان آتے ہیں تو مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر ہوٹل وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، آج کل تو جگہ جگہ پر ہوٹل ہو گیا۔ آدمی کہیں جائے گا تو اس کو رہنے کی جگہ نہ ملے تو ہوٹل میں رہ سکتا ہے، کھانے کی جگہ نہ ملے تو ہوٹل میں جا کے کھانا کھا سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ رواج نہیں تھا۔ مہمان مسافر جب آتے تھے تو لوگ اپنے گھروں کے اندر مہمان مسافر کو جگہ دیتے تھے اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ آپ مہمان نوازی کرتے تھے۔ لوگ آپ کے پاس آتے، ان کو ٹھہرنے کی جگہ دیتے اور مہمان نوازی کرتے۔ یہ سنت الانبیاء ہے، مہمان کی مہمان نوازی کرنا سنت الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، نبیوں کی سنت ہے۔ یہ سب سے پہلے مہمانی کی سنت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایجاد کیا۔ مقامات حریری میں پڑھے ہوگے، وہاں ایک مقامہ میں ہے وَحُرْمَتِ الشَّيْخِ الَّذِي سَنَّ الْقِرَاءَ وَحُرْمَتِ الشَّيْخِ الَّذِي سَنَّ الْقِرَاءَ وَأَسَّسَ الْمَحْجُوجَ فِي أُمِّ الْقُرَىٰ، اس شیخ کے حرمت کی قسم، اس شیخ کے عزت کی قسم جس نے مہمانی کی سنت کو ایجاد کیا۔ سن القرا، قرا کے معنی مہمان نوازی اور سنہ کے معنی مسنون کیا، طریقہ ایجاد کیا۔ تو اس شیخ کی حرمت اور عزت کی قسم کہ جنہوں نے مہمانی کی سنت کو ایجاد کیا۔ وَأَسَّسَ الْمَحْجُوجَ، اور بنیاد رکھا محجوج کا۔ محجوج سے مراد وہ گھر
جس کا حج کیا جاتا ہے، محجوج مفعول کا صیغہ، جس گھر کا حج کیا جاتا ہے، وَأَسَّسَ الْمَحْجُوج، اور اس گھر کی بنیاد رکھا جس کا حج کیا جاتا ہے، کہاں رکھا؟ فی ام القریٰ کے اندر۔ مکہ مکرمہ کا دوسرا نام ام القریٰ بھی ہے، تمام بستیوں کی ماں، تمام گاؤں کا، تمام بستیوں کی جڑ اور بنیاد۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ملت ابراہیمی کے اوپر آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دین کو زندہ کرنے کے لیے آئے تھے، جیسے غار حرا میں بتلایا کہ غار حرا میں کیا عبادت کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عمل کرتے تھے غار حرا کے اندر۔ تو حضور چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ آئے تھے طریقہ پر، اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ مہمان نوازی کا تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی کیا تھی کہ آپ تقری ضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ میرے پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اسلاف اکابر بزرگوں میں جن کو جتنی زیادہ مناسبت ہوئی اتنے ہی زیادہ وہ مہمان نواز ہوئے۔ چنانچہ ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگان دین میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اخیر زمانے میں سب سے بڑے مہمان نواز تھے۔ حضرت کے یہاں ہمیشہ لنگر چلتا رہتا تھا اور ستوں مہمان حضرت کے یہاں آتے اور سارے مہمانوں کے رہنے کا اور کھانے کا انتظام ہوتا تھا۔ شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں میں نے دیکھا ستوں مہمان پوری دنیا سے آ رہے ہیں اور سب رہنے کی جگہ اور کھانے کا انتظام ہو رہا ہے۔ باسکنڈی حضور رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دیکھا مہمانوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی۔ آج بھی یحییٰ بھائی زندہ ہیں، حضرت کے گھر میں کوئی جائے اب بغیر کھائے ہوئے واپس آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یحییٰ بھائی بھی آج کل حضرت کی اس سنت کو زندہ کیے ہوئے ہیں، کبھی بھی جاؤ کسی وقت بغیر کھائے ہوئے واپس نہیں آنے دیتے ہیں۔ تو انبیاء علیہم السلام کی سنت مہمان نوازی کرنا، اور یہی سنت ہمارے اکابر میں بھی آئی، اور یہی سنت میرے پیارے بچوں تم لوگ عالم بن رہے ہو اپنے اندر بھی پیدا کرو۔ میں نے پرسوں ترسوں محتمم صاحب سے بات کیا، اتنا بڑا مدرسہ اور یہاں پر علماء کا بھیڑ جمع، کنتو مہمان نوازی کا ویوستھا نہیں ہے۔ مہمان کوئی آتا ہے، آ کر کے بیچارہ باہر کھڑا رہا بیٹھا رہا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں۔ میں جب مولانا محب الرحمن صاحب مرحوم زندہ تھے، حجائی مدرسہ میں اپنے انڈر میں لے کے جب چلا رہا تھا تو میں نے باضابطہ اس کا انتظام کیا، بہترین قسم کے سیٹ منگوایا میں نے، پلیٹ کا، برتن کا، اور ٹرے وغیرہ یہ سب کچھ منگوایا، کیٹلی، چائے کپ۔ مہمان آئیں تو ان کو عزت آبرو کے ساتھ بیٹھاؤ اور مہمانوں کی خاطر تواضع کیا جائے، مہمانوں کو مہمان نوازی کیا جائے۔ یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صفت کیا تھی؟ مہمان نوازی کرنا۔ پانچویں صفت وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ مدد کرتے ہیں حق راستے میں مصیبت پڑنے والوں کی۔ حق راستے میں اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے، نوائب نائبہ کی جمع ہے، نائبہ کے معنی آتا ہے حادثہ، بلا، مصیبت۔ کسی پر حق راستے میں اگر بلا اور مصیبت آ جاتی تھی تو آپ اس میں لوگوں کی مدد کرتے تھے، لوگوں کی ساہجو کرتے تھے حق راستے میں۔ حق کی قید لگا کر ناحق کو نکال دیا کہ اگر ناحق راستہ میں کسی پر کوئی مصیبت آئی تو اس میں آپ مدد نہیں کرتے تھے۔ مثلا کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا، اب اس کے کیس میں اس کو مرڈر کیا جائے گا تو وہاں مدد نہیں کرتے تھے۔ زنا کر لیا، چوری کر لیا، کوئی گناہ کا خراب کام کر لیا تو اس میں مدد نہیں کرتے، حق راستے میں مدد کرتے تھے۔ اسی لیے یہاں پر مائی خدیجہ نے حق کی قید لگایا، تعین علی نوائب الحق۔ حق راستے میں اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جاتی تھی تو آپ ان کی مدد کرتے تھے۔ حق راستے سے مراد کیا ہے یہاں؟ بعض لوگوں نے بتلایا کہ حق راستے سے مراد آفات سماوی ہے، آسمانی بلا مصیبت کسی پر نازل ہو گئی۔ مثلا خوب بارش ہوئی، اتنا بارش ہوئی کہ بارش کی وجہ سے فلڈ ہو گیا،
اب لوگوں کو کھانے پینے کا سامان نہیں، مکان ٹوٹ کر کے گر رہا ہے، جانور کے کھانے پینے کا سامان نہیں، یہ آسمانی بلا نازل ہوئی، آسمانی مصیبت نازل ہوئی۔ تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریلیف دیتے تھے۔ توعینوں کا مطلب آج کی زبان میں کیا کہا جائے گا؟ ریلیف دیتے تھے، ان کو ساہجو دیتے تھے، ان کا گھر بنوا دیتے، ان کے کھانے پینے کا ویوستھا کرتے، ان کی ضروریات کا انتظام کرتے تھے، ریلیف دیتے تھے۔ اسی طریقے سے کبھی جیسے آج کل کا موسم چل رہا ہے، کرونا کی بیماری آسمانی مصیبت آئی، اللہ نے آسمان سے ہی تو بیماری کو نازل کیا۔ کرونا کی مصیبت آئی، لوگ بے سہارا ہو گئے، بے روزگار ہو گئے، بے ذریعہ ہو گئے، کچھ بھی نہیں، تو اس کے اندر اس کی مدد کرتے تھے آپ، بلاؤں میں مصیبتوں میں ریلیف دیتے تھے۔ ایسے ہی زمینی مصیبت کسی پر آ گئی، زمین میں کوئی زلزلہ آ گیا، خشک ہو گیا، اللہ تعالیٰ بارش نہیں دیا، یا اور کوئی حادثہ ہو گیا، کسی آدمی کے گھر میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ان سب صورتوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شاہدجو کرتے تھے، ریلیف دیتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے۔ یہ 5 صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی۔ کیا ہے؟ پس انک لتصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تکسب المعدوم، غریب لوگوں کو، معدوم سے مراد معدوم المال، جس کے پاس مال نہیں ہے، ان کو آپ مدد کرتے تھے، کما کر کے دیتے تھے، یا دوسرے سے چندہ لے کر کے ان کو دیتے تھے آپ۔ تقریض ضیف، آپ مہمان نوازی بھی کرتے تھے، لوگوں کے اوپر جب مصیبت آ گئی، مہمان آتے تھے تو مہمان نوازی کرتے۔ تحمل الکلہ، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، ظاہری بوجھ بھی اٹھاتے تھے اور معنوی بوجھ بھی آپ اٹھایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ التعین علی نوائب الحق، حق راستے میں کوئی بلا مصیبت آ جائے تو آپ ان کو ریلیف بھی دیا کرتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، یہ پانچوں کا پانچوں کام جو ہے، اس پانچوں کام کو رفاہ عام کہا جاتا ہے۔ اس پانچوں کام کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ رفاہ عام، عام لوگوں کے فائدے کا کام کرنا، کسی کی مدد کرنا، یہ تو عام ہی لوگوں کی مدد ہو رہی ہے۔ بوجھ اٹھا لینا، مہمان نوازی، کوئی بھی آدمی آیا آپ مہمان نوازی کر لیتے تھے، تو یہ سب کا سب کام کیا ہے؟ رفاہ عام کہلاتا ہے، پبلک کا کام۔ عام پبلک کو، عام جنتا کو جب مصیبت آتی تھی، آج کی زبان میں کہو گے، عام جنتا، عام پبلک کو جب کوئی مصیبت آتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی مدد کیا کرتے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ یہاں ایک نکتہ ہے، میں نے ایک مرتبہ رحمت نگر مدرسہ کے بات شریک جلسہ میں 1.5 گھنٹہ اس کے اوپر تقریر کیا تھا، اسی حدیث کے اوپر۔ تو اتنا لمبا تو اب بتلانے کا موقع نہیں، اتنا موٹی بات سمجھ لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ پانچوں کام کر رہے ہیں، یہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں؟ یہ سارا کا سارا کام کافر اور مشرک اور غیر مسلموں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ سب کام غیر مسلم، اس لیے کہ ابھی تھوڑا غور کرو گے تو تم کو سمجھ میں آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی بن کر کے آ رہے ہیں۔ غار حرا میں سورہ اقرا نازل ہوئی اور سورہ اقرا کو لے کر کے ڈر گئے، گھبرا گئے اور گھبرا کر کے گھر میں آئے۔ ابھی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے تو نبی بنے ہیں، مائی عائشہ خدیجہ کو آ کر کے پورا واقعہ سنا رہے ہیں۔ تو ابھی نئے نئے نبی بنے ہیں، نبوت کی دعوت اب تک دنیا میں پھیلی نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ کوئی مسلمان بھی ابھی تک کے نہیں ہوا ہے، اور حضرت خدیجہ پہلے سے آپ کی صفات بیان کر رہی ہیں کہ شروع سے ہی آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، مصیبت میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کو کما کر کے دیتے ہیں، یہ پہلے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو پہلے جب تک اسلام نہیں پھیلا تو جتنے لوگوں کو آپ نے مہمان بنایا، وہ سارا کا سارا مہمان کیا تھا؟ غیر مسلم تھا۔ ابھی تک تو مسلمان نہیں ہوا ہے، اس لیے کبھی تو نبوت ہی نہیں شروع ہوئی، ابھی تو نبی بن کر کے آپ لوٹ کر کے آ رہے ہیں۔ تو یہ کس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے؟ سب غیر مسلموں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہلو، السلام علیکم، یہ ہے
اور منظور تھوڑا آدھا پون گھنٹہ بعد میں کلاسو آسی بادے ماتو تھوڑا. تو جو مہمان آتے تھے اب تک تو کسی کو ایمان کی دعوت نہیں دی, ابھی نبی بن کر کے آئے, اسلام کی دعوت بھی شروع نہیں, اور یہ کام آپ پہلے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو جو مہمان آپ کے پاس آتے تھے وہ مہمان مسلمان تھے یا غیر مسلمان تھے؟ صلہ رحمی جن رشتہ داروں کے ساتھ کرتے تھے اس رشتہ دار کو تو ابھی تک نبوت کی دعوت بھی نہیں دی, وہ سب کے سب غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا, غیر مسلم مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا, غیر مسلموں کے یتیم بچوں کا پرورش کرنا, یہ سارا کام غیر مسلموں کے ساتھ ہوتا تھا. آج ہم لوگوں نے یہ سارا رفاہی کام مسلمانوں کے ساتھ خاص کر دیا. کسی غیر مسلمان کے ساتھ ہم لوگ کوئی ایسا یتیم خانہ بنایا کہ جہاں غیر مسلمانوں کے یتیم بچوں کو رکھا جائے. جتنا یتیم خانہ وہ سب کس کا ہے؟ مسلمان کے بچے بچیوں کا یتیم خانہ. فوڑنتور یتیم خانہ, فوائنتور یتیم خانہ, مرکز الماری 3-4 یتیم خانہ چلا رہا تھا, وہ سب کا سب مسلمان بچوں کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے یتیم بچوں کی خدمت کرتے تھے. آج اگر اس ہندوستان کے اندر ہم لوگ یہی 5 خصلت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اگر غیر مسلموں کے ساتھ کرنے لگے تو کوئی غیر مسلم ہمارا دشمن بنے گا؟ غیر مسلموں کے ساتھ صلہ رحمی, غیر مسلموں کو ریلیف دینا, غیر مسلموں کے یتیم بچوں کی پرورش کرنا, ان کے مقروضوں کے قرضوں کو ادا کر دینا, ان کے بوجھ کو اٹھا لینا. تم لوگ ٹرین میں بس میں سفر کرتے ہو, کسی کو کھڑا ہوا آدمی دیکھا, بوڑھا آدمی کھڑا, تو تم اٹھ کر کے اس کو جگہ دیتے ہو. کوئی سامان لے کر کے اٹھ رہا ہے, بھاری ہے, تو تم کیا اس کی مدد کر دیتے ہو؟ ہم کچھ نہیں کرتے. پھر کہتے کہ یہ غیر مسلم ہمارے دشمن ہیں, کافر ہمارے دشمن ہیں. دشمن نہیں ہوں گے تو کیا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 5 صفات ایسی ہے کہ جب انسان میں ایک صفت بھی اگر ان میں کی کسی کے اندر ہو تو جس کے ساتھ وہ احسان کرے گا, الانسان عبد الاحسان, انسان تو احسان کا غلام ہو جاتا ہے. کسی غیر مسلم کو تم مدد کر کے دیکھو, جب بھی کہیں ملے گا تو ہاتھ جوڑ کے تمہارے سامنے پرنام کرے گا, کہے گا اپنے ہمار بھگوان. کسی غیر مسلم کی لڑکی کی شادی میں مدد کر دو تو جب بھی تم کو ملے گا تو ہاتھ جوڑ کے کہے گا اپنے ہمار بھگوان ہمار پھوڑی بیار بھیتر اپنے شاہجو خریدی سے. کسی غیر مسلم کے علاج میں مدد کر دو, جب وہ تم کو دیکھے گا انسانیت کی بنیاد پر, مانوتا کی بنیاد پر, ہے وہ تو ایک انسان, آدم کی اولاد, اللہ کی مخلوق اور اللہ کا بندہ, جب اللہ اس کو روزی دے رہا ہے تو تم کیوں نہیں روزی پہنچا سکتے ہو؟ تم کیوں نہیں مدد کر سکتے ہو؟ اس لیے پیارے بچوں اپنے اندر یہ صفات پیدا کرو, اور دھرم سے اوپر اٹھ کر, مذہب سے اوپر اٹھ کر, انسانیت کی بنیاد پر, مانوتا کی بنیاد پر ہم غیروں کے ساتھ یہ اچھا سلوک کریں. جب غیروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو دنیا میں بھی عزت ہوگی اور آخرت میں. لا یخزیک اللہ ابدا لا فی الدنیا ولا فی الآخرہ, نہ دنیا میں اللہ رسوا اور ذلیل کرے گا اور نہ آخرت میں رسوا اور ذلیل کرے گا. اللہ عالم بالصواب علمہ. پھر اس کے بعد فانطلقت بہ خدیجہ, خدیجہ نے آپ کو تسلی دے کر اور یہ کہا کہ چلیے میں آپ کو لے کر کے چل رہی ہوں. فانطلقت بہ خدیجہ, حضور کو لے کر کے چلی خدیجہ. حتیٰ اتت بہ ورقۃ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزیٰ, یہاں تک کہ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس پہنچے, جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے. ابن عم, چچا کے لڑکے تھے, تو چچا کے لڑکے کیا ہوگا؟ چچا زاد بھائی ہوگا. ورقہ بن نوفل, ان کے پاس حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئی. ورقہ بن نوفل یہ پرانے زمانے کے آدمی تھے, تجربہ کار تھے, آسمانی کتابوں کے عالم تھے, پہلی کتابوں کے عالم تھے. اس لیے جانکار ایک آدمی کے پاس حضرت خدیجہ آپ کو لے کر کے گئی کہ چلیے ان کے پاس سارا واقعہ بیان کیا جائے, اور وہ سننے کے بعد آپ کو کچھ تسلی دیں گے کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے, سارا معاملہ کیا ہے, میں تو اتنا نہیں جانتی ہوں. ان کے پاس چلیں. حضرت خدیجہ آپ کو لے کر کے چلی. حتیٰ اتت بہ, یہاں تک کہ لے کر کے آئی آپ کو ورقہ بن نوفل بن اسد ابن عبد العزیٰ کے پاس. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا جاد بھائی, خدیجہ کے چچا جاد بھائی تھے.
وکان امرأن تنصر فی الجاہلیہ، اور ورقہ بن نوفل ایسے آدمی تھے جنہوں نے دین نصرانی کو اختیار کر لیا تھا زمانے جاہلیت میں، دین نصرانی کو اختیار کر لیا تھا۔ عرب کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو زمانے جاہلیت پورا عرب مشرک اور کافر تھا، اللہ کے ماننے والے نہیں تھے، لیکن مکہ میں دو آدمی ایسے تھے جو توحید کے قائل تھے۔ ایک تھے زید ابن عمرو ابن نفیل۔ زید ابن عمرو ابن نفیل وہ مورتی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ شرک نہیں کرتے تھے، بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے دین ابراہیمی کو اختیار کر لیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین، دین حنیف تھا، توحید کا دین تھا، ایک اللہ کو ماننے کا دین تھا، وہ اس دین کے اوپر تھے۔ چنانچہ ورقہ یہ کیا نام زید ابن عمرو ابن نفیل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ملک شام گئے اور وہاں جا کر کے انہوں نے یہودیوں سے ملاقات کیا اور کہا کہ بھائی میں شرک اور کفر اور مورتی پوجا سے بیزار ہوں۔ جس مورتی کو اب آدمی اپنے ہاتھ سے بناتا ہے وہ اسی کی پوجا کرتا ہے، میں اس کو خدا بھگوان نہیں مانتا، تم لوگ اپنے دین میں مجھ کو داخل کر لو، یہودی بنا لو۔ تو یہودیوں کے بڑے عالم نے کہا کہ ہمارے دین میں تو آپ خوشی سے آ سکتے ہو، لیکن اللہ کے غضب کا کچھ حصہ لینا پڑے گا۔ یہودیوں پر اللہ کی غضب، غیر المغضوب، مغضوب علیہم سے مراد کون؟ یہودی لوگ۔ ہمارے دین میں جب آؤ گے تو اللہ کے غضب کا کچھ حصہ لینا پڑے گا۔ سمجھ میں آیا؟ انہوں نے سن کے کہا رے بھائی میں تو غضب سے ہی بھاگ رہا ہوں، اور اس دین میں آ کر کے پھر غضب میں پڑ جائیں، اس سے مجھے فائدہ کیا ہے؟ پھر وہاں سے نکل کر کے یہ نصارہ کے پاس آئے، عیسائیوں کے پاس، ان سے آ کر کے کہا کہ بھائی میں شرک اور کفر سے بیزار ہوں اور میں تم اپنے دین کے اندر ہمیں داخل کر لو۔ تو نصارہ کے جو پادری لوگ تھے، رہبان، ان لوگوں نے کہا ہمارے مذہب میں خوشی سے آ سکتے ہو، لیکن کچھ ضلالت کا حصہ لینا پڑے گا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دالین سے مراد کون؟ نصارہ لوگ، کہ ہمارے مذہب میں آؤ گے تو ضلالت اور گمراہی کا کچھ حصہ لینا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو گمراہی اور ضلالت سے ہی بھاگ رہا ہوں، تمہارے یہاں جا کے پھر دوبارہ گمراہی میں کیوں پڑوں؟ تو ان سے پوچھا کہ میں صحیح دین پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے تو رہنمائی کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا تمہاری رہنمائی یہ ہے کہ تم دین حنیف کو اختیار کر لو۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین جو دین حنیف ہے، وہ دین حنیف کو اختیار کر لو۔ دین حنیف یہ توحید کا دین ہے، ملت ابراہیم حنیف۔ حنیف کے معنی باطل سے حق کی طرف مائل ہونے والا، شرک اور کفر کو، باطل کو چھوڑ کر ایک وحدانیت کا اور توحید کا اقرار کرنے والا۔ تو زید ابن عمرو ابن نفیل نے آسمان کی طرف انگلی اٹھایا اور اللہ کو گواہ بنایا، کہا یا اللہ، اللہم اشہد، اللہ آپ گواہ بنیے کہ انا علی ملت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اوپر۔ سمجھ میں آیا؟ تو ایک آدمی توحید کے قائل تھے، زید ابن عمرو ابن نفیل۔ دوسرے آدمی یہ ورقہ بن نوفل ہے۔ ورقہ بن نوفل بھی ملک شام گئے، یہود و نصارہ سے ملے، ملتے ملتے ان کو صحیح نصرانیت کے دین والے کچھ پادری مل گئے۔ ان کے دین میں بھی گڑبڑ کر چکے تھے لوگ، لیکن کچھ جگہ ایسی تھی کہ جہاں صحیح نصرانیت کا دین باقی تھا۔ جیسے آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام، بدعتی لوگوں کے پاس بھی اسلام ہے، اور غیر مقلدوں کے پاس بھی، جماعت اسلامی کے پاس بھی، معتزلہ خوارج وغیرہ کے پاس بھی، سب اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن ہر ایک کے اندر بدعات، گمراہی، کچھ نہ کچھ گڑبڑ لگا ہوا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک وہ ہے جو تمام بدعات اور گمراہی سے نکل کر پیور فریش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ تو اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں بھی عیسائیوں نے گڑبڑی کر لیا تھا، بہت سی قسم کی بدعات، رسومات وغیرہ کو شامل کر لیا تھا، لیکن کچھ علماء ایسے تھے جو صحیح دین عیسوی کو پکڑے ہوئے تھے، صحیح نصرانیت کے دین کو۔ یہ مل گئے ورقہ بن نوفل کو۔
ان سے ملاقات کرنے کے بعد ورقہ بن نوفل ان کے ہاتھ پر بیعت ہو کر کے دین نصرانیت کو اختیار کر لیا، یہ نصارہ بن گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر، صحیح دین پر آ گئے۔ اسی کو فرمایا وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ، ورقہ بن نوفل ایسے آدمی تھے جنہوں نے نصرانیت کا مذہب اختیار کر لیا تھا، نصرانی ہو گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو اختیار کیا۔ فی الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت میں، بخاری میں آئندہ آئے گا ایام الجاہلیت کا بیان۔ جاہلیت سے کیا مراد ہے یہاں؟ جاہلیت سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی بننے سے پہلے یہ بیچ کا جو 500-600 سال کا زمانہ گزرا ہے، اس زمانے کا نام زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے۔ آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ادھر ہیں اور اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ان دونوں کے بیچ کا جو زمانہ ہے یہ زمانہ کیا کہلاتا ہے؟ زمانہ جاہلیت۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے کا جتنا زمانہ ہے وہ سب زمانہ جاہلیت ہے۔ تو ابھی تو حضور نے اپنے نبوت کا اعلان نہیں کیا، ابھی تو ورقہ کے پاس پہنچ رہے ہیں سورہ اقرا لے کر کے، سمجھ میں آیا نا؟ نبوت اور دعوت کا تو اعلان نہیں ہوا، لہذا اس سے پہلے کے زمانے میں جو زمانہ ہے وہ زمانہ جاہلیت ہے۔ اس زمانے میں ورقہ نے دین نصرانیت کو اختیار کر لیا تھا۔ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِي، اور وہ عبرانی زبان میں کتاب لکھتے تھے، عبرانی زبان میں کتاب لکھتے تھے۔ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ، وہ لکھتے تھے انجیل میں سے عبرانی زبان میں مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَكْتُبَ، جتنا اللہ تعالیٰ کو لکھانا منظور ہوتا تھا۔ یہ لکھنا بھی جانتے تھے تو عبرانی زبان میں انجیل میں سے کچھ عبارت لکھ کر کے اور لوگوں کو دیا کرتے تھے عبرانی زبان میں، سمجھ میں آیا؟ یہاں ایک بات اور سمجھو کہ دو آسمانی کتابوں میں سے توریت جو تھی وہ عبرانی زبان میں ہے، آج کل کی زبان میں اس کو ہیبرو زبان بولتے ہیں، عبرانی زبان کو کیا بولتے ہیں؟ ہیبرو۔ تو توریت جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ توریت عبرانی زبان میں تھی، انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی یہ سریانی زبان میں تھی۔ تو انجیل سریانی زبان میں تھی اور توریت عبرانی زبان میں تھی۔ تو اب سوال یہ ہے یہاں کہ ورقہ بن نوفل تو نصرانی بن گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ کتاب کون تھی؟ انجیل۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دیا گیا سریانی زبان میں، عبرانی زبان تو توریت کی زبان ہے، تو ان کو کہنا چاہیے کہ ورقہ بن نوفل سریانی زبان میں لکھتے تھے، جو ان کے مذہب کی کتاب تھی۔ ان کے مذہب کی کتاب کون؟ انجیل۔ انجیل کون زبان میں؟ سریانی زبان میں ہے، اور یہاں کہتے ہیں کہ یہ عبرانی میں لکھتے تھے، سمجھ میں آیا نا، جو توریت کی زبان ہے۔ اس کا جواب یہ کہ عرب کے اندر اس زمانے میں یہودی لوگ زیادہ تھے، اور یہودی لوگ عبرانی زبان جانتے تھے، تو انجیل جو سریانی زبان میں تھا اس سریانی زبان کے انجیل کا عبرانی زبان میں ترجمہ کرتے تھے، اور ترجمہ کر کے جو یہودی لوگ عبرانی زبان جانتے تھے ان یہودی لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ سریانی زبان بھی جانتے تھے، عبرانی زبان بھی جانتے تھے، لہٰذا یہ انجیل جو سریانی زبان میں ہیں یہودی انجیل کو پڑھ نہیں پڑھیں گے، ان کی زبان تو عبرانی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم کو اگر دین پڑھانا ہے تو ہمارے زبان کے اندر لا کے پڑھاؤ، تو سریانی زبان کے انجیل کی آیت کو یہ عبرانی زبان میں ترجمہ کر کے دیتے تھے۔ جیسے تم آسام میں دعوت کا کام کرو تو تمہارے آسام کے لوگوں کی زبان تو آسامی بھائی بنگلہ زبان ہے، اور تمہارا قرآن عربی زبان میں ہے، تو اب ان کو اگر دعوت دینا ہوگا تو کیا کرو گے؟ اس عربی زبان کو آسامی زبان میں ترجمہ کرنا پڑے گا، جو لوگ یہاں کی جس زبان کو جانتے ہیں اور ترجمہ کر کے تب ان کو دو گے تو وہ سمجھ میں آئے گا۔ تو یہودی لوگ چونکہ عبرانی زبان جانتے تھے اس لیے یہ سریانی زبان سے عبرانی میں ترجمہ کرتے تھے اور ترجمہ کر کے ان کو دیتے تھے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ کان یکتب الکتاب العبرانی
عبرانی زبان میں کتاب لکھتے تھے. فیکتب من الانجیل بالعبرانیہ، عبرانی زبان میں انجیل میں سے لکھتے تھے. انجیل تو سریانی تھا، سریانی کو عبرانی زبان میں لکھ کر اور پھر یہودی لوگوں کو دیا کرتے تھے. ما شاء اللہ ان یکتبا، جتنا اللہ کو منظور ہوتا تھا لکھنا اتنا لکھ کر کے لوگوں کو دیتے تھے. دوسرا یہاں پر حاشیہ کا ایک نسخہ بنا ہوا ہے. حاشیہ میں عبرانی کی جگہ پر عربیہ ہے. کانا یکتب الکتاب العبرانی بالعربیہ، یہ عربی زبان میں لکھتے تھے. اب دوسرا مطلب ہو جائے گا کہ عرب کے لوگ جو عربی زبان جانتے تھے، مکہ مکرمہ کے لوگ جو عربی زبان، ان کو یہ سریانی زبان انجیل کا ترجمہ عربی میں کرتے تھے، عربی میں کر کے عرب کے لوگوں کو دیا کرتے تھے. اب دونوں مطلب ہو گیا کہ یہودی کو جب دعوت دیتے تھے تو سریانی سے عبرانی میں ترجمہ کرتے، عربی لوگوں کو جب دعوت دیتے تھے تو اس کو عربی میں ترجمہ کر کے دیتے تھے. جیسے آسامیز میں ہم قرآن کو ترجمہ کریں، بنگلہ میں ترجمہ کریں، انگلش میں ترجمہ کریں، جس جس زبان کے جاننے والے لوگ ہیں ان زبانوں میں ترجمہ کرتے تھے. اور چونکہ یہ خود عربی النسل ہے، ورقہ بن نوفل عربی ان کی مادری زبان تھی، عرب کے رہنے والے ہیں، تو یہ عربی زبان بھی جانتے، سریانی زبان بھی جانتے، عبرانی زبان بھی جانتے. تو کہیں عربی میں لکھ کر کے دیتے تھے اور کہیں عبرانی میں لکھ کر کے دیتے تھے. اللہ عالم بالصواب و علمہ احکم. یہاں ایک لطیفہ سنو. ہمارے یہاں دعوت کے ساتھیوں میں سے لکھنؤ سے ایک صاحب آئے جو عیسائیوں میں دعوت کا کام کرتے ہیں. عیسائی کرسچن لوگوں میں دعوت کا کام کرتے ہیں، اور انجیل پر، جو عیسائیوں کی کتاب انجیل بائبل ہے، بہت اچھا مطالعہ ہے. تو کیمپ لگایا ٹریننگ کے لیے مدرسے میں. انہوں نے بتلایا کہ عیسائیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا. قرآن آسمانی کتاب نہیں ہے، وہ انکار کرتے ہیں. قرآن آسمانی کتاب نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل سے قرآن سیکھا. ورقہ بن نوفل یہ عیسائی تھے، تنصرہ نصرانی تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کے پاس جانے کی روایت موجود ہے تمہارے بخاری کے اندر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل کے پاس گئے. ورقہ بن نوفل کرسچن تھے، نصارہ تھے. ان سے انہوں نے سیکھا اور سیکھ کر کے اپنے ساتھیوں کو قرآن کہہ کر کے لکھوایا. لہذا یہ قرآن ہمارا انجیل ہے، یہ آسمانی کتاب قرآن نہیں ہے. ملا مولوی تو بن رہے ہو، دیکھو کیسا لوگوں کا مطالعہ ہے. قرآن کے آسمانی کتاب ہونے کا انکار کر دیا اور دلیل میں بخاری کی روایت بیان کی. اب بخاری انکار نہیں کر سکتے کہ ورقہ بن نوفل کے پاس تو گئے ہیں، حضرت خدیجہ لے کر کے آپ کو جا رہی ہیں، اور وہ نصرانی ہیں اور لکھنا بھی جانتے ہیں، اور وہ لکھ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے. اور اسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قرآن کہہ کر کے اپنے کاتبین وحی سے لکھواتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے. یہ وحی نہیں ہے، یہ ہماری کتاب انجیل ہے. ایک عالم نے جواب دیا اور یہ کہا کہ ورقہ بن بخاری کی جو روایت ہے اس میں تو بالعبرانیہ ہے، عبرانی زبان میں وہ کتاب لکھتے تھے. یکتب الکتاب العبرانی بالعبرانیہ، عبرانی زبان میں کتاب لکھتے تھے. اب قرآن تو عربی زبان میں ہے. ایک کرسچن لڑکی جو کرسچن کی مبلغ ہے، اس نے اعتراض کیا، کہا مولانا صاحب آپ کے بخاری کے حاشیہ کا نسخہ ہے بالعربیہ، وہ جو بالعربیہ ہے. ایک کرسچن لڑکی، اس کا مطالعہ کتنا وسیع ہے کہ وہ حوالہ دیتی ہے کہ بخاری کی مین عبارت میں تو بالعبرانیہ ہیں، لیکن بخاری کے حاشیہ کا نسخہ جو ہے اس میں بالعربیہ ہے کہ ورقہ بن نوفل عربی میں لکھ کر کے دیتے تھے.
لہذا تمہارا قرآن جو عربی میں ہے یہ تو ورقہ بن نوفل کا لکھا ہوا ہے، تمہارا کوئی عالم ایسا مطالعہ والا نہیں ہوگا جو ایک لڑکی کرسچن باطل مذہب کی تبلیغ کرنے کے لیے اس کا کتنا گہرا مطالعہ ہے، وہ حاشیے کے نسخہ کو پکڑ رہی ہے۔ یہ لطیفہ تم لوگوں کو بیچ میں سنایا، اس کا جواب ہماری طرف سے یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، اور اگر عربی میں وہ لکھ کر کے دیتے تو حضور اس کو پڑھتے کیسے؟ آپ تو امی ہیں، ان پڑھ ہیں، اکھر نہیں پہچانتے ہیں، حروف نہیں پہچانتے، اگر وہ لکھ کر کے دیتے تو حضور پڑھتے کیسے اس کو؟ لہذا تمہارا یہ کہنا غلط ہے کہ حضور کو لکھ کر کے دیتے اور اسی کو حضور پڑھ کر کے صحابہ کو سناتے تھے، آپ تو لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے۔ سمجھ میں آیا؟ آگے روایت آئے گی اور امی ہونے کی۔ دوسرا جواب یہ کہ ورقہ بن نوفل کے پاس ایک مرتبہ جانا ثابت ہے۔ پہلی وحی جب نازل ہوئی تو شروع میں حضرت خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے گئی ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ ورقہ بن نوفل کے پاس حضور کا جانا ثابت نہیں۔ تو 30 پارہ قرآن ایک مجلس میں ایک دن میں تھوڑی دیر کے لیے گئے اور اتنی ہی دیر کے اندر 30 پارہ قرآن اس نے لکھوا دیا کیا؟ یہ تو وہ شمبو، یہ تو ناممکن ہے۔ لہذا ورقہ بن نوفل کے پاس اگر بار بار جانا ثابت ہوتا کہ کئی مرتبہ گئے ہیں تب تو تمہاری بات میں کچھ وزن تھی۔ ورقہ بن نوفل ایک مرتبہ اس کے پاس گئے حضور، اور وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے، اور اتنے ٹائم کے اندر پورا 30 پارہ قرآن اس نے کیسے لکھوا دیا؟ لہذا تمہارا اعتراض یہ غلط ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، اور ورقہ بن نوفل بوڑھے ہو گئے تھے، قد عامیاں، بڑھاپے کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے، آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی، اندھے ہو گئے تھے۔ فقالت لہو خدیجہ، وہاں جا کر حضرت خدیجہ نے کہا، یا ابن عم، او چچا جاد بھائی، اسمع من ابن اخیک، اپنے بھتیجے کی بات کو سنیے، اپنے بھتیجے کی کہانی سنیے۔ اسمع من ابن اخیک، ابن اخیک سے مراد کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھتیجا بتلا رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں آیا کہ اوپر میں جا کر کے ورقہ بن نوفل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دونوں مل جاتا ہے، سمجھ میں آیا نا، ایک ہو جاتے ہیں۔ جب اوپر میں جا کر کے قریش خاندان دونوں کا ہے، اوپر میں ایک ہو جاتے ہیں تو اس نسبت کی بنا پر آپ کو بھتیجا کہا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ عرب کا ایک محاورہ ہے، ہر چھوٹا آدمی بڑے کو چچا کہہ کر کے بلاتا ہے، ہر چھوٹا آدمی بڑے کو چچا کہہ کے بلاتا۔ اس چچا کا یہ مطلب نہیں کہ حقیقتاً وہ چچا ہے، بلکہ ایک محاورہ ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں، کسی مربی کو جب بلاتے ہیں، چچا جی تھوڑا ہونی جاؤ کا، تو تمہارا سسا نہیں ہنسا نہیں، ایک محاورہ ہے۔ ایک سماج کے اندر ایک محاورہ ہوتا کہ بڑے کو چچا، کسی کو بھائی کہہ کے بلاتے۔ ہم عمر آدمی اگر ہو، او بھائی تھوڑا ہونی جاؤ، او بھائی ہونی، یار مطلب کہ تمہارا مار پھوا نہیں ہے، تمہارا بھائی نہیں۔ ہر جگہ کا ایک رواج ہوتا ہے، ایک سماج کا ایک محاورہ ہوتا ہے۔ تو عرب کے محاورے کے اعتبار سے ہر چھوٹا بڑے کو چچا کہہ کر کے بلاتا۔ اس لیے حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھتیجا بنا دیا اور ورقہ بن نوفل کو چچا بنا دیا۔ فقال له ورقہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ نے کہا، یا ابن اخی ماذا تری، وہ بھتیجا تم نے کیا دیکھا؟ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رآ، ان کو سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی خبر جو آپ نے دیکھا تھا، غار حرا میں جو آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا، پورا واقعہ ان کو سنایا۔ فقال له ورقہ، پوری کہانی سن کر کے ورقہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ارے ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، ارے یہ تو وہی بھید والا فرشتہ ہے جس کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا، یہ تو وہی رازدار ہے۔ ناموس کے معنی رازدار، بھید جاننے والا، راز کی باتوں کو جاننے والا۔ یہ تو وہی رازدار اور بھید کا جاننے والا ہے جس کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ اور اس رازدار سے مراد نیچے بین السطور لکھ دیا ہے
جبریل علیہ السلام یا اسرافیل علیہ السلام. وحی کی قسم میں بتلایا تھا نا کہ کبھی وحی اسرافیل کے ذریعے سے بھی آئی ہے، عام طور پر وہی حضرت جبریل کے ذریعے سے آئی اور کبھی حضرت اسرافیل کے ذریعے سے. تو یہاں پر ناموس سے مراد بھید کا جاننے والا، رازدار، امانت دار، اور اس سے مراد جبریل علیہ السلام. یہ تو وہی جبریل فرشتہ ہے جس کو اللہ نے وحی لے کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے بھیجا تھا. تمہارے پاس تو اللہ کا ایک فرشتہ آ گیا، تم تو نبی بن گئے. ہم نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک آخری نبی پیدا ہونے والا ہے، آج تو واقعہ ہو گیا کہ تم آخری نبی بن گئے، تمہارے اوپر اللہ نے فرشتہ کو نازل کر دیا. ہذا الناموس، ناموس اور جاسوس دونوں کا وزن ایک ہے. جاسوس کے معنی بھی CID، رازدار ہوتا ہے. جو بھی CID ہوتا ہے وہ رازدار ہوتا ہے، راز بھید لے کر کے اپنے دیش کو پہنچاتا ہے. تو ناموس کے معنی بھی رازدار اور جاسوس کے معنی بھی رازدار، اور دونوں کا وزن ایک ہے. ناموسن، جاسوسن، دونوں کا وزن بھی ایک. اب معنی بھی کیا ہے؟ ایک، لیکن دونوں میں فرق ہے. فرق یہ ہے، ناموس کہتے ہیں صاحب سر الخیر کو، جو خیر کا راز جاننے والا ہو، بھلائی کا، سچائی کا راز جاننے والا ہو. اور جاسوس کہتے ہیں صاحب سر الشر، جو شر اور برائی کا راز جاننے والا ہو اس کو جاسوس کہتے ہیں، اور جو خیر کا راز جاننے والا ہو اس کو ناموس کہتے ہیں. نزل اللہ علی موسیٰ، یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا. یہاں ایک سوال ہوگا کہ انہوں نے موسیٰ کا نام کیوں لیا؟ یہ تو نصرانی تھے. تنصرہ، جب نصرانی ہیں تو ان کو اپنے نبی کا نام لینا چاہیے تھا. ان کے نبی کون ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسائی تھے یہ نصرانیت پر، تو اپنے نبی کا نام لینا چاہیے. انہوں نے اپنے نبی کا نام نہ لے کر کے موسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں لیا؟ اصل میں کہنا چاہیے نزل اللہ علی عیسیٰ، یہ تو وہ فرشتہ ہے جس کو اللہ نے عیسیٰ پر نازل کیا تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ عرب کے اندر نصرانی لوگ کم تھے اور یہودی لوگ زیادہ تھے. تو اس موسیٰ علیہ السلام کی شہرت زیادہ تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی شہرت کم تھی. تو جس نبی کی شہرت زیادہ تھی، جس کو سب لوگ جانتے تھے، تو شہرت کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا. اور عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نصرانی کم لوگ تھے، اکا دکا لوگ نصرانی تھے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی شہرت زیادہ نہیں تھی. تو جو مشہور نبی تھے سب کے درمیان، اس نبی کا نام لیا کہ جس پر اللہ نے جبریل کو نازل کیا. دوسرا جواب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت متفق علیہ نبوت ہے. یہودی بھی اس کو مانتے ہیں اور نصارہ بھی مانتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی نبوت متفق علیہ تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت مختلف تھی. عیسائی اور نصارہ لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن یہودی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، بلکہ یہودی لوگ تو الٹا ان کو ولد الزنا کہتے ہیں. نعوذ باللہ، یہ ناجائز اولاد ہے. ان کے ماں مریم کی شادی نہیں ہوئی، اب بغیر شادی کے بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ تو یہودی لوگ تو نعوذ باللہ آپ کو ولد الزنا کہتے تھے، ناجائز اولاد کہتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے. اور صرف نصارہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت متفق علیہ تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت متفق علیہ نہیں. تو ایسے نبی کا نام لیا جس نبی کی نبوت متفق علیہ ہے. موسیٰ علیہ السلام متفق علیہ نبی کا نام لیا. تیسرا مطلب بعض لوگوں نے ایک اور بیان کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تنبیہ کرنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو فرشتہ آئے تھے، تو موسیٰ نے جب دعوت کا کام کیا تو ان کی امت نے ان کو بہت تکلیف دیا. بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو خوب ستایا، خوب تکلیف دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان تکلیفوں پر صبر کیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب دعوت کے کام میں نکلیں گے تو آپ کی امت بھی آپ کو تکلیف دے گی، ستائے گی. محدث صاحب دورہ کے بچوں کو بخاری پڑھاتے ہیں، اور تھوڑا الٹا دیکھیں گے تو سب ڈنڈا لے کر کے محدث کے پیچھے دوڑیں گے.
تو موسیٰ علیہ السلام جس قوم کے پاس نبی بن کر کے آئے، وہ قوم الٹا نبی کو ستا رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے۔ پورا قرآن بھرا ہوا ہے کہ بنو اسرائیل نے کتنا ستایا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اس سے اشارہ کیا موسیٰ کا نام لے کر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت بھی آپ کو تکلیف دے گی، جیسے موسیٰ نے صبر کیا تو آپ کو بھی صبر کرنا پڑے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تعلیم دینے کے لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا۔ چوتھی بات بعض لوگوں نے بتلایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اوامر اور نواہی تھے، احکام تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت مستقل شریعت نہیں تھی، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا تتمہ تھا، مکمل تھی۔ اس شریعت کی تکمیل کرنے کے لیے، تتمہ کہتے ہیں کتاب کے اس ٹکڑے کو کہ پوری کتاب لکھنے کے بعد اس کتاب سے متعلق چند ضروری باتیں چھوٹا سا مختصر لکھ کر کے کتاب کے اخیر میں لگا دیا جاتا ہے، اس کو تتمہ بولا جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی یہ مستقل شریعت نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا تتمہ تھا، اور اس میں اوامر اور نواہی احکام وغیرہ نہیں تھے، اس میں عبرت، نصیحت، تاریخ کی باتیں، مثال وغیرہ لوگوں کو سمجھانے کی، بجھانے کی، اس طرح کی چیزیں عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں احکام تھے، نماز، عبادات، بندگی وغیرہ، کہ بھلے کام کا حکم کرو، برے کام سے روکو، اوامر، نواہی، احکام وغیرہ تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر کے ورقہ بن نوفل نے حضور کو بتلایا کہ اے محمد، آپ کے اوپر جو شریعت جبریل لے کر کے آئیں گے وہ شریعت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت جیسی ہلکی پھلکی نہیں ہوگی۔ آپ کی شریعت میں احکام آئیں گے، اوامر نواہی آئیں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا حکم آئے گا۔ آپ مستقل شریعت لے کر کے آئیں گے، جیسے موسیٰ علیہ السلام مستقل شریعت لے کر کے آئے تھے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ اب اس پر سوال ہوگا کہ ورقہ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہوگی وہ مکمل شریعت ہوگی اور اس میں اوامر اور نواہی ہوگا؟ اب تک تو قرآن نازل نہیں ہوا، اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ محمد پر جو شریعت آئے گی اس شریعت کے اندر احکام، مسائل، اوامر، نواہی وغیرہ ہوں گے؟ یہ کہاں سے پتہ چل گیا؟ اس کا جواب یہ کہ ورقہ بن نوفل پہلے آسمانی کتب سماویہ کے عالم تھے۔ جیسے ابھی آیا نا، عبرانی بھی جانتے تھے، سریانی بھی جانتے تھے، تورات بھی جانتے تھے، انجیل بھی جانتے تھے۔ تو پہلی آسمانی کتابوں کے عالم تھے، اور ان کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی دی گئی ہے کہ آخری نبی محمد آئیں گے اور ان کی شریعت ایسی ہوگی، ان کی شریعت ایسی ہوگی۔ تو پہلی کتابوں میں چونکہ یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، اب ورقہ بن نوفل ان کتابوں کو پڑھے ہوئے تھے، اس لیے ان کو پہلے سے معلوم تھا جو آخری نبی آئے گا اس کی شریعت مکمل شریعت ہوگی اور اس کے اندر اوامر اور نواہی ہوں گے۔ اللہ عالم بالصواب و علمہ احکام۔ یہ تو وہی رازدار فرشتہ ہے جس کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا۔ یا لیتنی فیہا جزعا، اے کاش اس زمانے کے اندر میں مضبوط اور طاقتور ہوتا۔ جزعا کہتے ہیں مضبوط جوان اونٹ کو۔ اونٹ جب جوان ہو جائے اور خوب مضبوط اور تازہ ہو تو اس کو عربی میں جزعا بولتے ہیں۔ تو یہاں پر جزعا بول کر کے قوی، شابن، قویًا شابن، میں مضبوط ہوتا، میں جوان ہوتا۔ فیہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے دعوت کی طرف۔ جب آپ نبی بن کر کے دنیا میں دعوت کا کام کریں گے اور لوگ آپ کے دشمن بنیں گے تو میں تمنا کرتا ہوں کاش اس زمانے میں میں جوان ہوتا اور طاقتور ہوتا تو آپ کی پوری مدد کرتا میں، لیکن میں تو بوڑھا ہو گیا۔ آپ جب دعوت کا کام کریں گے تو لوگ آپ کے دشمن بنیں گے، آپ کو مدد کی ضرورت پڑے گی۔ میری دلی تمنا ہے کہ اے اللہ اس زمانے میں کاش میں زندہ ہوتا اور مضبوط ہوتا تو آپ کی پوری مدد کرتا۔ یا لیتنی فیہا جزعا، اے کاش آپ کی نبوت کے زمانے میں میں مضبوط اور طاقتور ہوتا۔ یا لیتنی اکون حیا، اے کاش اس زمانے میں میں زندہ ہوتا۔ اذ یخرجک قومک، جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے ہجرت کروائے گی، مکہ سے نکالے گی۔
میں کاش اس زمانے میں زندہ ہوتا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ کی یہ بات کو سن کر کے فرمایا، او مخرجیہم، ارے کیا وہ لوگ ہم کو نکالیں گے کیا؟ تعجب ہوا۔ ہم سے مراد اہل عرب، یہ مکہ والے لوگ ہم کو مکہ سے نکال دیں گے کیا؟ آپ کو تعجب ہوا؟ قال نعم، ورقہ نے کہا ہاں ہاں، میں پہلی کتابوں میں پڑھ چکا ہوں، مجھے پہلے سے معلوم ہے کہ آپ کو نکالیں گے، ایک وقت آئے گا کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑے گا۔ اور دلیل کیا ہے؟ لم یاتی رجل قط بمثل ما جئت بہ، نہیں آئے کوئی آدمی نبی بن کر کبھی بھی اس جیسی چیز کو لے کر جس کو آپ لے کر کے آئے ہیں، الا عودیا، مگر یہ کہ ان سے عداوت کی گئی، ان سے دشمنی کی گئی۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے نبی لے آئے، آپ کیا چیز لے کر کے آئے ہیں؟ نبوت اور رسالت۔ تو آپ سے پہلے بھی بہت سے لوگ نبوت اور رسالت لے کر کے آئے، جو لوگ نبی اور رسول بن کر کے آئے تو ان کی قوم نے اپنے نبی اور رسول سے دشمنی کیا، یہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ جب آپ نبی اور رسول کا دعوت کا اعلان کریں گے تو آپ کی قوم آپ کی دشمن ہو جائے گی، عداوت پیدا ہو جائے گی، یہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ نہیں آئے کوئی آدمی اس چیز کو لے کر کبھی بھی جس کو آپ لے کر کے آئے ہیں، مگر یہ کہ ان کے ساتھ عداوت کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب کیوں ہوا؟ او مخرجیہم، کیا وہ لوگ ہم کو نکالیں گے؟ یہ تعجب کا بہت کئی جواب ہے اس کا، ایک جواب بتلاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میں تو اہل مکہ کی نظر میں بڑا محبوب ہوں، سارے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ کو صادق کہتے ہیں، مجھ کو امین کہتے ہیں، لوگ امانت میرے پاس رکھتے ہیں۔ لوگوں میں جب جھگڑا ہو جاتا ہے تو جھگڑا کا بچار کروانے کے لیے لوگ میرے پاس آتے ہیں، تو میں محبوب الناس ہوں۔ مکہ کے لوگوں میں محبوب، اتنی محبت لوگوں کے دل میں میری ہے، تو کیا وہ لوگ اچانک پلٹ کر کے میرے دشمن بن جائیں گے کیا؟ یہ تعجب آپ کو ہوا کہ پہلے سے میں ان لوگوں کی نظر میں محبوب ہوں، سب لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، پھر کیسے میرے دشمن ہو جائیں گے؟ تو اس کا جواب دیا کہ ابھی محبوب اس لیے ہیں کہ آپ نے ان کے معبود کو اور شرک کو برا بھلا نہیں کہا ہے، اور جب نبی بن کر کے شرک اور بت پرستی کو برا بھلا کہیں گے تو اب وہ دشمن بن جائیں گے آپ کے، اور آپ کو وہاں سے نکالیں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُعَزَّرًا، اور اگر پا لیا مجھ کو، یدرکنی، اگر پا لیا مجھ کو، یوم کا اس کا فاعل ہے یدرکنی کا، آپ کے زمانے نے، تَأَنْصُرْ کا، میں ضرور مدد کروں گا آپ کی، نصراً معزرا، مضبوطی کے ساتھ مدد کرنا۔ مضبوطی کیا؟ معزر کے معنی ہے بلیغ، مضبوطی، خوب طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، پوری مضبوطی کے ساتھ میں آپ کی مدد کروں گا۔ اگر مجھے پا لیا آپ کے زمانے نے، زمانہ سے مراد کا نیچے بین سطور لکھا، آپ کے دعوت کا زمانہ، جب آپ نبی بن کر کے اور لوگوں میں دعوت کا اعلان کریں گے اور لوگ آپ کے دشمن بنیں گے، اگر اس زمانے میں میں زندہ رہا تو انشاءاللہ میں پوری آپ کی پوری قوت کے ساتھ مدد کروں گا۔ یدرکنی یوموں کا، اگر پا لیا مجھ کو آپ کے نبوت اور دعوت کے زمانے نے، تَأَنْصُرْ کا، میں آپ کی مدد کروں گا، نصرًا معزرا، بہت مضبوطی کے ساتھ مدد کروں گا۔ معزراً اسی سے وزیر ہے، وزیر کو وزیر اس لیے کہتے ہیں کہ وزیر بادشاہ کا مددگار ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دیجیے، مددگار بنا دیجیے۔ وزیر کے معنی کیا ہے؟ مددگار۔ تو میں آپ کی مدد کروں گا پوری مضبوطی کے ساتھ۔ ثم لم ينشب ورقہ ان توفی، پھر اس کے بعد ورقہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی، بیچارے کو مدد کرنے کا موقع نہیں ملا۔ وفات کے بارے میں دو قول ہے، ایک قول ہے کہ اس کے بعد ورقہ نے ملک شام کا سفر کیا، اور شام میں جب گئے تو ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا جب اعلان کر دیا اور دعوت کا اعلان کیا تو مکہ کے لوگ آپ کے دشمن بن گئے، ابو لہب بھی دشمن، ابو جہل بھی دشمن، سارے لوگ دشمن بن گئے۔ ملک شام میں ان کو خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، مکہ باشی ان کے دشمن ہو گئے، تو وہاں سے نیت کر کے نکلے کہ میں مکہ جا کر کے محمد کی مدد کروں گا۔ راستہ میں ان کا مرڈر کر دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا مشہور قول یہ ہے کہ نہیں، ورقہ خود مکہ ہی کے اندر چند دنوں کے بعد میں ان کا انتقال ہو گیا،
مکہ ہی میں رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کا بھی کام چالو نہیں ہوا، اتنے میں اس کا ورقہ کا مکہ میں انتقال ہو گیا۔ ثم لم ينشب ورقہ ان توفی، پھر اس کے بعد نہیں زندہ رہے زیادہ دن ورقہ، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ وفطر الوحی، اور وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ سورہ اقرا نازل ہو کر 3 سال کے لیے اب کوئی وحی نازل نہیں ہو رہی ہے۔ اس کو فطرت کا زمانہ کہتے ہیں، تے سے فطرہ، اور ایک فطرت ہوتا ہے توئے سے، جس کے معنی نیچر، طبیعت، فطرت اللہ التی فطر الناس کل مولود یولد والفطرہ، وہ توئے سے فطرت ہے۔ اور یہ فطرت کے معنی تے سے، اس کے معنی کیا؟ وقفہ، مہلت۔ اللہ تعالیٰ نے وقفہ دے دیا، مہلت دے دیا، پھر 3 سال تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اسی بیچ میں ورقہ کا انتقال ہو جا رہا ہے۔ 3 سال کی مدت تو بہت لمبی مدت، بوڑھے ہو گئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ورقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد کا وعدہ کیا تھا، انصر کا نصر معزرا، میں آپ کی پوری مدد کروں گا، پوری قوت کے ساتھ مدد کروں گا۔ اس لفظ کے کہنے سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ورقہ مسلمان ہو گئے تھے، حضور کی نبوت کو مان لیا تھا، جبھی تو آپ کی مدد کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اگر ورقہ کی اس بات کو مان لیا جائے کہ ورقہ نے آپ کے مدد کا وعدہ کیا، تو اس کا مطلب کہ ورقہ مسلمان ہو گئے۔ جب ورقہ مسلمان ہوئے تو سب سے پہلے مسلمان کون ہوں گے؟ ورقہ ہو جائیں گے۔ حضرت ابو بکر بعد میں ہیں، ابھی تو ابو بکر کے پاس گئے نہیں، غار حرا سے آئے ہیں، کمبل اڑ کر کے سوئے، سو کر کے اٹھے، حضرت خدیجہ نے تسلی دیا، اور تسلی کے بعد آپ کو لے کر کے ورقہ کے پاس پہنچ رہی ہیں۔ ابو بکر کے ساتھ تبھی کوئی معاملہ بھی نہیں ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ورقہ کے ایمان کو مانا جائے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد کا وعدہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ورقہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ ورقہ مسلمان ہوئے یا نہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ ورقہ مسلمان ہے، ورقہ مسلمان ہو گئے تھے۔ جنہوں نے حافظ ابن حجر کی کتاب الصحابہ فی تمییز الصحابہ، مدرسے کے کتب خانے میں ہوگی، جن میں صحابیت کا تذکرہ کیا ہے، ان کے اندر پہلے نمبر پر کبار صحابہ میں، بڑے صحابہ کے لسٹ میں حضرت ورقہ کا تذکرہ کیا ہے۔ کبار صحابہ، جہاں صحابہ کا تذکرہ ہے، ان میں بڑے صحابہ کی لسٹ میں حضرت ورقہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا حافظ ابن حجر اسقلانی کے نزدیک ورقہ مسلمان ہو گئے تھے اور صحابی ہیں۔ ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا نا، تو صحابی ہیں۔ دوسرے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ نہیں، ورقہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، اس لیے کہ ابھی تک کہ تو حضور نے دعوت کا کوئی کام شروع ہی نہیں کیا۔ جب دعوت کا کام شروع نہیں کیا تو مسلمان کیسے ہو گئے، وہ صحابی کیسے؟ لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ ان کو مسلمان ہی مان لیا جائے۔ ایک بندہ اگر اللہ کے لیے مسلمان ہو جائے تو تمہارا ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ اللہ ان کو مسلمان بنائے اور اللہ ان کو جنت میں پہنچاوے۔ حضور کے مدد کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہوگا کہ پھر پہلے نمبر پر مسلمان تو ورقہ ہوئے، حضرت ابو بکر نہیں۔ جن لوگوں نے حضرت ابو بکر کو پہلا مسلمان کہا، اس کا جواب یہ ممکن ہے غار حرا سے آتے وقت حضرت خدیجہ کے پاس پہنچنے سے پہلے راستے میں حضرت ابو بکر سے ملاقات ہو گئی ہو، ابو بکر کو واقعہ سنا دیا ہو، تو ابو بکر وہیں پر مسلمان ہو گئے۔ بعد میں ان کا ایمان کھلا، لوگوں کو معلوم ہوا، خدیجہ کے پاس آنے سے 3 مائل دور سے سفر کر کے تو آ رہے ہیں، غار حرا سے اتر کر کے، تو بیچ میں کہیں حضرت ابو بکر سے ملاقات ہو گئی ہوگی، حضرت ابو بکر کو سنا دیا ہوگا، حضرت ابو بکر وہیں پر مسلمان ہو گئے۔ اس لیے اول مسلمان کون؟ ابو بکر۔ نمبر 2، ابو بکر کو اول مسلمان کہا جاتا ہے ظاہری طور پر کلمہ شہادت پڑھ کر کے جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ان تمام لوگوں میں سب سے پہلے ابو بکر کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہونے والے ہیں۔ ورقہ کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، ورقہ کے قول سے، ورقہ کی بات سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ کلمہ تو نہیں پڑھا، بات ان کی کیا ہے کہ انصر کا نصر معزرا، ہم آپ کی پوری مضبوطی کے ساتھ مدد کریں گے۔ ان کے جملے سے، ان کے بیان سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو ظاہری طور پر کلمہ شہادت پڑھ کر کے جتنے لوگ مسلمان ہونے والے ہیں، ان میں سب سے پہلا درجہ کن کا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اب ورقہ چونکہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں، ان کے اقوال سے مستفاد ہو رہا ہے، ان کے قول سے سمجھ میں آ رہا ہے۔
اللہ عالم بالصواب و علمہ احکم. 6 سور نام لوئے نہ رہے. چلو دعا ہو. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم تنجینا بہ من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہ جمیع الحاجات وتطهرنا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انک علی کل شیء قدیر. الہ العالمین اللہ ہمارے پڑھنے سے قبول فرما، خطاؤں کو معاف فرما. اللہ اس کے ثواب ہوئے پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری ہمارے اساتذہ ہم سب کے خاندان کی زندہ مردہ ہم سب کو بھی اللہ اس کا ثواب پہنچانا. یا اللہ ہمارے Mm-hmm.